محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین قدر، جیسا کہ آپ نے آیت سماعت فرمائی ہے، یہ آیت جناب کی خدمت میں تلاوت کی گئی۔ یہ آیت مباہلہ کے نام سے پڑھی جاتی ہے۔ مباہلہ ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں وہ اس قدر تو بات کو جانتے ہیں کہ مباہلے میں رسول اللہ اپنے ساتھ مولا علی کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، امام حسن حسین کو لے کر گئے۔ یہ صلوات بر محمد، یہ وہ واحد قصیدہ ہے جو ابھی تک مسلمانوں کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہی، نہ اللہ ان کو ہونے دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو صاحبان حج پہ جاتے ہیں اور ان کو جو قرآن وہاں کے حرمین کا چھپا ہوا دیا جاتا ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کی تفسیر میں سورہ آل عمران کی اس کی یہ تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے والے ایک محمد مصطفیٰ تھے، ایک علی مرتضیٰ تھے، ایک فاطمہ الزہرا تھی، ایک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ صلوات بر محمد۔ ہمارے مومنین بڑے جوش سے، جذبے سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ فضیلت کی حد تک تو بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ یہ پہاڑ ہے، ان کا قصیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں جنہیں عیسائیوں کے سامنے لے جا کر بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، توجہ ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتی ہیں اس دن کی بات کہ جب یہ مباہلہ میں جانے لگے تو علی کو بلایا، زہرا کو بلایا، امام حسن کو، امام حسین کو، اور ساتھ ہی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں، میں آخر میں پھر بات کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر یہ تو فضیلت ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست مومن یا مسلمان یہ نہیں جانتے کہ یہ مباہلہ ہوا کیوں، یہ اس دن مسئلہ کیا تھا۔ میں اس بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں جگہ دی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران میں ہے اور اس کی تلاوت سے ہی پتہ چل جاتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور ہوا بھی عہد رسول میں ہے، جس کے بعد کہا کہ انہیں عیسیٰ کے بارے میں علم آ جانے کے بعد اگر یہ تیری بات نہیں سنتے اور دھرمی پہ اڑ گئے ہیں تو ان سے کہہ دے، فَقُلْ، میرا نبی کہہ دے، تَعَالَوْا، پھر آؤ، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے نساء لاتے ہیں تم اپنے نساء لاؤ، ہم اپنے انفس لاتے ہیں تم اپنے انفس لاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ سامعین قدر، اس واقعے کو اب شروع کرنے لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا، مکے میں آتے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ توجہ ہے، پیغمبر اسلام نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اور ساتھ کہا جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کامیاب۔ اس وقت صرف یہی ہو تھا، بس لا الہ الا اللہ کہو، اور کوئی حکم نہیں آیا کامیاب ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے اللہ کو وحدہ لا شریک منوا دیا، فتح مکہ ہو گئی، لیکن ماحول جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے بہت زیادہ خراب تھا، جس کو قرآن مجید کہتا ہے سورہ توبہ میں کیا کہتا ہے، قالت، اللہ اکبر، قالت یہود اللہ اکبر عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ توجہ فرمانی ہے کہ میرا نبی تو صرف لا الہ الا اللہ پہنچا، یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ مسیح جو ہے عیسیٰ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور قرآن کو اللہ نے
خود اس کو نقل کیا ہے. میں جب لکھ رہا تھا تو عجیب لگا کہ میں لکھوں عزیر بن اللہ یا مسیح بن اللہ. اللہ نے اس کے اندر بھائی اتنا بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. بات جو اتنی بڑی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا بیٹا بنا رہے ہیں. توجہ ہے، میرا نبی اس پہ یہودیوں پہ کام کرنا ہے، تجھے عیسائیوں پہ بھی ابھی کام کرنا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فتح مکہ ہوئی تو عیسائیوں کو اللہ اکبر اور یہودیوں کو خط لکھے. جب تک مکہ فتح نہیں ہوا اس وقت تک پیغمبر کے حالات سخت تھے، کبھی اس جنگ پر کبھی. جب مکہ فتح ہو گیا پھر پیغمبر نے خط لکھا، پھر خط کے ذریعے خطوط کے ذریعے دعوت دی. اسی طرح بہت سارے شہروں میں خط لکھے، اس میں روم میں لکھا، حبشہ میں رکھا، اسی طرح نجران میں لکھا، ایران میں لکھا. تو ہر طرف پیغمبر نے اب اپنے وفد بھیجے اور اس میں لکھا. اس اصل پیغام یہ تھا اللہ اکبر کہ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ یا اہل الکتاب. اب اس کو سورہ آل عمران میں کہا یا اہل الکتاب تعالو اللہ اکبر الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یعنی یہودیوں کو بھی کہا یا اہل الکتاب تعالو، آؤ، تعالو کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہے. وہ کلمہ کیا تھا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم شرک نہیں کریں گے. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ خط لکھ کر. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ اپنے اپنے رب نہیں بنائیں گے. توجہ فرمائی آپ نے کہ اہل کتاب کو بھی کہا کہ آؤ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے آ جاؤ. توجہ ہے، اپنے اپنے رب نہ بناؤ. یہ اللہ سبحانہ، یہ پیغمبر اسلام کو اب اس پہ کام کرنا تھا، جو کہ جیسا ان لوگوں نے اتنی حالت خراب کر دی تھی. جیسے قرآن کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اربابا دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو اور کسی نے اپنے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں سکالروں کو، اللہ کے علاوہ انہوں نے بڑے بڑے زاہد پرہیزگار لوگوں کو بھی قرآن کہتا ہے انہوں نے رب بنا رکھا ہے. توجہ فرمائیے گا، میں تھوڑا سا خلاصہ بنا پھر تقریر کرنی ہے کہ کیا کہتا ہے اتخذوا، انہوں نے بنا لیا احبارہم یعنی اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے زہداء جو ہیں نیک لوگ ہیں ان کو کیا بنا اربابن یعنی انہوں نے رب بنا لیا من دون اللہ یا دون اللہ اللہ کے علاوہ. توجہ فرما رہے یعنی اس قصے میں کہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے مسیح اللہ کا بیٹا ہے، کوئی اپنے اپنے رب بنا کر بیٹھا ہے. تو جاؤ ان کو کہو دعوت دو، آؤ لا الہ الا اللہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. توجہ ہے، لا الہ الا اللہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ پہ. یعنی مطلب یہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے. توجہ ہے، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، میں تقریر جب میرا ٹائم آئے گا میں اس پہ کروں گا. ابھی میں خلاصہ بنا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ اکبر اس کی نفی کی ہے اور کہا لقد کافر الذین، یہ تو کنفرم ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں. کون؟ قالو، جنہوں نے کہا ان اللہ هو مسیح ابن مریم. کتنا بڑا جگرا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ کے، وہ لوگ جو کہ ان اللہ، یہ کہ یقیناً، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ کون ہے؟ وہ مسیح ابن مریم. یعنی قرآن کے اندر یہ دیکھ رہا ہے. اب اتنا بڑا محاذ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے. کون ہے؟ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ. اور کہا انہو من یشرک باللہ، اور یہ جو ہے نا یقیناً یہ شرک کر رہے ہیں، میرا نبی یہ شرک کر رہے ہیں. حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقیناً جو شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، تو شرک کرنے والے ظالم کی کوئی مدد نہیں کرتا. توجہ کی آپ لوگوں نے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی. اور سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پھر کہہ رہا ہے لقد کافر الذین، کنفرم یہ لوگ کافر ہیں.
ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. قالو جو کہتے ہیں ان اللہ اللہ کا ہے کون؟ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک اللہ ہے، یعنی یا عیسیٰ ہے یا مریم ہے یا یہ تینوں مل کر اللہ عیسیٰ اور مریم ایک خدا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ صبح، اب دیکھیں مباہلہ ہوا کیوں؟ مباہلہ کس لیے تھا؟ مباہلہ اس لیے تھا کہ عیسیٰ والے کچھ لوگ عیسیٰ کو خدا مان رہے تھے، عزیر والے بھی وہ بھی بہک گئے تھے، یہودی بھی، اور اسی طرح پیغمبر اسلام کو اللہ نے کہا میرا نبی مکہ فتح ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھا دیا. اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عیسائیوں کو سمجھا، عیسائیوں کو بلا، انہیں کہے اور اپنے کو بلا کے انہیں پیغام دے. اب پیغمبر اسلام نے خط لکھا. اب میری تقریر شروع ہو رہی، توجہ ہے، پریشان تو نہیں. یہ پیغمبر اسلام نے خط لکھا جس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ جا کر دیکھیں 64 میں 60 میں، اس میں یہ 59 میں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہاں پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر جو خط لکھا ہے اس میں وہ آیت جو ہے فمن حاجک فیہ ہے، یہ آپ کی ذہن میں من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. یہ خط جب اس کی تفصیل میں جائیں گے، اس واقعے کو کہتے ہیں مباہلہ. توجہ ہے، خط کیا لکھا پیغمبر نے؟ خط لکھا جا رہا ہے نصارہ نجران کو. توجہ تھوڑا سا ساتھ، یہ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں عربی میں. نجران کیا ہے؟ نجران ان کا ایک شہر ہے، یہ مدینے سے 10 منزل کے فاصلے پر ہے، یہ 100 منزل کے فاصلے پر، جو اسے 100 میل کہہ لیں آپ، 10 منزل ویسے عام اردو میں، ویسے 100 میل ہے مدینے سے. توجہ ہے، تو یمن کی طرف یہ شہر ہے. یہ اس وقت کا عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے. آواز ٹھیک کر بھائی، وہ سب سے بڑا مرکز ہے یہ عیسائیوں کا. تو اس لیے پیغمبر یہاں تک کہ اتنا بڑا مرکز تھا، حبشہ والے بھی، روم والے بھی، جو عیسائی اور کرسچین تھے، وہ یہاں آ کے اپنے مسئلے حل کیا تھے. جیسے آپ دیکھیں آج کل شیطان اکبر سب سے بڑا ہے یہاں عیسائیوں کا مرکز. تو اس وقت یہ یعنی عرب دنیا میں یہ نجران شہر تھا. توجہ ہے، پیغمبر نے خط لکھا، اس میں یہی لکھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا آؤ مجھ پہ ایمان لے آؤ. توجہ ہے، بڑی بات سنا رہا ہوں اور آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہو. انہوں نے قبلہ کسی کے مذہب کو چھیڑنا بہت مشکل ہے. توجہ ہے. پھر پیغمبر اسلام چونکہ وہ خط میں سیدھی دھمکی ہے کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پادری کو خط لکھا، پادری ان کا عالم ہے، بہت بڑا عالم، ظاہر ہے وہ اس وقت ان کے پاس انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، بڑے عالم ہیں. اس عالم کو خط لکھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہاں، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ ایک نبی آنے والا ہے. یہ سب کچھ وہی انہوں نے ڈیٹیل لکھی. تو آؤ مجھ پہ ایمان لے آؤ. یہ پادری عالم بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ بجائے میں جواب دوں تو قوم سے مشورہ کر لینی چاہیے. توجہ ہے. اس نے اپنے سارے پادریوں کو بلایا، یعنی مولویوں کو، علماء کو، اور اپنے جتنے ان کے احبار عربی میں کہتے ہیں اور رہبا، جتنے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے بڑے ہی معزز قسم کے، انہوں نے جلسہ رکھا. 3 دن یہ جلسہ ہوا، 3 دن جلسہ ہوا، اور جس میں یہ خط پڑھ کے سنایا. پہلے تو بڑے لال پیلے ہوئے. کسی نے کہا بھائی یہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم اب یہ رہتے ہیں. توجہ ہے. کسی نے تو یہ پہلے دن ہو، کسی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، جس بات نہ دکھاؤ وہ عام انسان نہیں ہے. توجہ ہے. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، فلاں فتح ہو گیا، اور اس نے اتنے معجزات. یہ آسان بات نہیں ہے کہ ہم ان کے ایسے ریجیکٹ کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ہمارے عیسیٰ نے کہا ہے، یہ عیسیٰ نے کہا. یہی آیت جو ہے قرآن میں سورہ سب میں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی. عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا نبی ہوں
تصدیق کر رہا ہوں میں موسیٰ کی بھی توریت کی بھی، وہ مبشرم برسولم یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک نبی کی ایک رسول کی خبر دے رہا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے، وہ احمد ہے۔ توجہ ہے، یہ بات ان کے پاس تھی، ان کے کتابوں میں ہے، لیکن اب ان کے جو سمجھدار لوگ تھے ان کا بھائی یہ تو بات تو لکھی ہوئی تو ہے، لیکن ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہو تو نہ ہم ادھر کے رہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو حق دیکھ کر یہ بھی دیکھ لیا کہ پیغمبر نے کہا ہے من کن تو مولا فہذا علی مولا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توجہ ہے، تو کچھ لوگ حق دیکھ کر بھی تیار نہیں ہوتے۔ ایک دن جلسہ ہوا، دوسرے دن انہوں نے کہا جی آج جاؤ، ختم ہو گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ میں نے بہت بڑی ایک تاریخ آپ کے ساتھ، نعرہ تکبیر، اللہ آپ کو سلامت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا عیسائیوں کا جلسہ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، فیصلہ نہ ہوا، کہا سوچو ایک لاسٹ دن اور لے لو، سوچو کیا کرنا ہے۔ توجہ ہے، علماء کو بلایا، دانشوروں کو بلایا، کچھ صاحب رائے ہوتے ہیں ہر قوم میں، کچھ صاحب پیسے والے ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ وکیل ذہن ہوتے ہیں، کچھ مناظرہ ذہن ہوتے ہیں۔ کہا سوچی یہ کرنا تو ہے، دھمکی ہے سیدھی سیدھی۔ انہوں نے کہا یا کلمہ پڑھو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں۔ انہوں نے جناب چوتھے دن یا تیسرے دن فیصلہ کیا کہ یہ پادریوں کا فیصلہ ہے، وہاں کے علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر یہاں مان لیا تو قوم نہیں چھوڑے گی۔ اتنی عزت، اتنے چڑھاوے، اتنے پیسے، توجہ ہے، تو یہ سب عزت ہی ختم ہو جائے گی اگر یہاں بیٹھ کے کہا کہ قوم کو لے جاتے ہیں بڑوں بڑوں۔ یہاں سے ایک جلوس نکلا اور فیصلہ ہوا کہ یہاں سے ہم جائیں گے، ایک ڈیلیگیشن یا ایک گروپ یا جو بھی کہیں، 70 بندے انہوں نے تیار کیے، 70 جو عام نہیں، یعنی انہوں نے جہاں سے بلا سکتے تھے بڑے بڑے اپنے عالم، چلاک، تیز تراز، اور اس میں سب سے بڑے عالم پادری کو بھی لیا، اور جناب ایک گروپ تیار ہوا۔ ما اجمالا، یہ لفظ ہیں، اس سے بڑھ کر اتنا شاندار گروپ نجران سے نہیں نکلا، مطلب کہ بہت عالی شان قسم کا جلوس۔ اب میں آگے جا کے بتاؤں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ وہاں جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے جو ہوگا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یار، آواز ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ اب ساتھ ساتھ ہیں، میں بتانا، اب توجہ میرے ساتھ ہے نا، یہ اپنے شہر سے نکل رہے ہیں، اچھا اونٹوں کے اوپر، جن کا پادری ہے گھوڑوں کے اوپر۔ اب جیسے علماء کو یا کوئی بڑا بندہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی 2-4 خادم بھی ہو جاتے، پادری کے ساتھ ایک بندہ ہے، اچھا اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اب وہ جناب اچانک گر گیا اور بڑی بری طرح اس کو چوٹ آ گئی، تو اس نے نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کی۔ پادری نے اسے بلایا، میرے قریب آ کہ جو تو نے کہا ہے نا غلط کہا ہے، میں تمہیں بتاؤں وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہا کہ سچا نبی ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ کہا مان قوم کو بنوانا ہے، قوم نہیں مانے گی۔ توجہ ہے، قوم کو لے جانا ضروری ہے۔ بہرحال یہ وہاں پہنچے، باہر انہوں نے مدینے کے بعد پڑاؤ کر لیا۔ یہ سن 11 ہجری کا واقعہ، سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، توجہ میری طرف رکھنا۔ حضور کی وصال سے 2 سال پہلے یہ ذہن میں رہے کہ یہ جناب واقعہ ہو رہا ہے۔ عیسائی پہنچے، انہوں نے جناب باہر شہر سے باہر اطلاع ہو گئی۔ ظاہر ہے اس وقت شہر میں جو لوگ آتے تھے وہ خفیہ تو آتے نہیں تھے، گھوڑوں اونٹوں پہ، اور قافلے کے چلنے کا انداز بھی الگ، تو یہ اطلاع پہنچ گئی حضور کو کچھ لوگ آئے ہیں۔ حضور وہ اپنے طور پہ انہوں نے باہر پڑاؤ کیا۔ توجہ کرنا میری طرف، اس لیے کہتے ہیں کہ آگے وہ بندے بیٹھے جو ایسے بھی نہ کریں، کام از کم بندہ ان کو دیکھ کے بات کر۔ توجہ میری طرف رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے مدینے کے بعد پڑاؤ کیا، انہوں نے اپنے خیمے لگا لی، بیٹھ گئے، ریسٹ کیا۔ توجہ ہے، تو پتہ کیا کہ حضور کہیں سفر پہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ جنگ پہ نہیں ہے؟ مسجد میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ٹائم کیا ہے؟ جی فلان ہے۔
اب تو آپ ساتھ چلیں گے تو مزہ آئے گا. توجہ ہے. انہوں نے دوسرے دن پتہ کیا کہ حضور اس ٹائم آ جاتے ہیں مسجد میں اور مسجد میں تشریف فرما. یہ اپنے طور پہ جناب رات کو ریسٹ کیا. صبح انہوں نے اپنے اب یہ دیکھنا ہے انہوں نے جس کے پاس جتنا قیمتی لباس تھا اس نے وہ لباس زیب تن کی. توجہ ہے. یقین کر جائیں یعنی سونے چاندی اور یہ عیسائیوں میں تھا یہ مسئلہ ہے اب بھی ہے. اب اگر ان کی تاریخ پڑھے بڑے بڑے لمبے لمبے جبے بناتے ہیں اور جیسے ہمارے بوس کی چلتی ہے. توجہ ہے. یعنی دوسرے کو حالانکہ اسلام میں تکبر کے لیے اتنا کپڑا پہننا حرام ہے. حضور نے اس پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو میرے اس لیے کپڑا پہنے کہ دوسرے پہ روب ڈالنا ہے تو میری امتی کی توہین کر رہا ہے. توجہ ہے. میں باہر اس نے جناب پڑھا اور یہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے احرام کی حالت میں ایک ہی کپڑا رکھا ہے. اگر احرام کی حالت میں یہ ایک دو تولیے نہ ہوتے تو ہر مسلمان جناب نیا نیا سوٹ ہے جی وہ 5-5 لاکھ کی وہ صرف جیکٹ ہے وہ پہن کے وہاں پہنچا ہوتا یا کپڑے. تو سامنے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کیا انہوں نے جس کے پاس جتنا قیمتی ہیرے جواہرات کے لگے ہوئے ایسے ایسے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے. لفظ ما اجملہا اس سے پڑھ کر اتنا خوبصورت ہے لوگوں کو. کیونکہ دیکھیے مسلمان تو جنگ لڑ کے غریب ہوئے تھے. ان کے اندر سوچ دیکھیں کہ انہوں نے جناب ایک روک ڈالنے کے لیے ایک امت پہ روک ڈالنے کے لیے اور اپنے فرعون ظاہر ہے مال ہے. مال ایک ایسی شے ہے. میں بھی انگوٹھا سونے کی انگوٹھے پہن کے بیٹھوں ایک مثال دے رہا ہوں یا کوئی پہنے تو روب تو پڑتا ہے نا بھائی سونا پہنا ہوا ہے ہیرا لگا ہوا ہے. یہ سب جو ایسے لوگ لگاتے کس لیے لگاتے بڑا بنانے کے لیے روب ڈالنے کے لیے. انہوں نے ایسے ہی لباس کسی کے جناب سونے چاندی کے بٹن ہے کسی کی سونے چاندی کی جیکٹ ہے. جو ان کے لباس تھے جبے او سونے چاندی کے بنے ہوئے تاروں سے بڑے بڑے نا جناب زیب تن کیے. اور ایک میں کیا کہوں رنگ برنگی دنیا ہے. یہ آئے مدینے مسجد نبوی میں حضور مصلی پہ تشریف فرما ہے. انہوں نے آ کے ان کا جو ڈیلیگیشن تھا جو چند لوگ آئے بڑے بڑے ہیں وہاں کچھ وہاں چھوڑ آئے کچھ آگے آئے ہیں جو مسجد میں آ سکتے تھے. توجہ ہے. انہوں نے آ کے کیا کیا کہ پیغمبر اسلام کا اللہ اکبر اپنے طریقے سے سلام کیا. جو عربی میں تھا ان کا پیغمبر نے ان کو دیکھنا گوارا نہ کیا. پیغمبر نے ان کو بڑے حیران پھر سلام کیا وہی حالت کوئی سمجھ نہ آئے. انہوں نے پوچھا وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور عفان حضرت اس طرح عبد الرحمن بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایسے جو بزرگ جو اس وقت جایا کرتے تھے اس در نجران. کہا کہ ہم نے تو سنا تھا آپ کا نبی بڑا خلق عظیم کا مالک ہے. سارے کہتے ہیں بڑا اخلاق کا مالک ہے. یہ کیا بات ہے ہم کرسچینی سے ہی ہم عیسائی سے ہی توجہ ہے ایک نبی کے ماننے والے ہیں اہل کتاب ہیں تو کیا اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم سے وہ سلام کا جواب دے دیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت نہیں ہے نبی کے فعل پر کوئی ہم لفظ بولیں یا ان کو ایسے ہی دخل دیں. ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو سکتا ہے عبادت کر رہے ہو لہذا آپ ایک کام کریں کل آئیں. توجہ ہے. انہوں نے کہا اچھا کل بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دوبارہ پھر اسی طرح بڑے آج تو پھر اور فریش ہو کے آئے. کل تو کوئی نہانے کا ٹائم نہیں ملا تھا. آج نہا دھو کے پھر جناب فریش ہو کے پھر نئے کپڑے کے پھر اسی ٹائم پھر آ کے حضور کو سلام کی آواز دی. حضور نے دیکھنا گوارا نہیں. توجہ ہے. اب اپنے بھی پریشان ہو گئے صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے مدینے والے لوگ بھی پریشان ہو گئے. توجہ ہے. ہائے تھوڑا سا مدینے والے پریشان ہو گئے کہ مسئلہ کیا ہے. تو جہاں مشکل ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے مشکل کشا کی. مشکل کشا کی جو مشکل حل کرے. تو سلیمان فارسی نے کہا اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو مولا علی کے پاس جاؤ.
اس لیے علی علیہ السلام جانتے ہیں، وہ جانتا ہے نبی کی حرکت کو بھی، فعل کو بھی، وہ بتائے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مولا علی سے اچھا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں، مولا علی کو بلائے گا، مولا یا علی ہم ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، سفر کیا ہے، انہوں نے خط لکھا ہے اور آپ کا نبی ہم سے بات نہیں کر رہا، کہا واپس جاؤ، یہ لباس اتارو، حیدری، یہ زیر سے نا جس نیت سے پہن کے جاؤ واپس لباس اتارو، سفری لباس میں آؤ، توجہ ہے، اور شریفانہ لباس میں آؤ، اور میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں میرا نبی استقبال کرے گا۔ قصہ مختصر، یہ واپس گئے، پھر انہوں نے لباس بدلے، پھر آ کے جناب جب یہ اب آئے حضور نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا۔ یار بولے نا سر، مسلمان کو سینے سے نہیں لگا رہا، رسول نے عیسائیوں کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا پہلے، اور بڑا کر اور مسلمانوں سے انہوں نے کہا یار اے اللہ کے نبی جو بھی ہے آپ محمد بن عبداللہ، آپ کل ہم 2 دن آئے، آپ کیوں نہیں دیکھے، ہمیں جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہا میں تمہارے ساتھ شیطان کو دیکھ رہا تھا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے نبی وہاں نہیں دیکھتا، توجہ ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر تکبر تھا، تو مسلمانوں کو مرغوب کرنا چاہتے تھے، تم ہمارے اوپر روح جتانا چاہتے تھے، اندر ایک خوف پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک قوم کے اندر خوف، جیسے اب خوف ہے، خوف تو پھر یہ شیطان کا امریکہ کا خوف ہے یا نہیں؟ کس کے اوپر خوف نہیں؟ توجہ ہے، تو یہ خوف تم میرے امت کو ڈرانا چاہتے ہو اور بتانا چاہتے ہو۔ ہم یہ جنگ لڑ کے بیچارے مسلمان غریب تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن یہ ظاہر ہے وہ ایک قوم ہے وہاں رہتی ہے، اور ایسے موقع پر تو بہت سارے لوگ ویسے ہی پیسہ دے دیتے ہیں، توجہ ہے، تو تم لوگ کیا یہ کر کے آئے تھے، اس لیے میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا۔ اب جب انہوں نے ملاقات ہو گئی اپنے مسلمان، یہ تاریخ ہے، پڑھو جا کر، اپنے مسلمانوں کو کہا کہ یہ جتنے دن یہاں رہے ان مہمان نوازی میں کمی نہ ہے، ان کو پانی دو، ان کو کھانا دو، ان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھول دو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، وہ کیسا مسلمان ہے جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے اور بات لکھتا ہے یہاں فلاں نماز نہ پڑھے، فلاں نماز نہ پڑھے، پھر وہ فلاں جنت جائے گا، تو نہیں جائے گا۔ نبی نے تو عیسائیوں کے لیے دروازے کھولے، ان کا ایک اپنا طریقہ عبادت کا، نگارہ بجاتے ہیں وہ جو جس دن بھی، انہوں نے کہا بالکل ان کو مہمان کی عزت دی جائے۔ سرکار آئیے، بسم اللہ، صلوات پر محمد والے، توجہ ہے کہ تو ان کو مہمان والی عزت دی جائے، یہ عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، یہ مدینے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں۔ حضور کا ارشاد، ظاہر امت اطیع اللہ اطیع الرسول سننا تھا، بالکل انہوں نے بڑھ چڑھ کی عزت کی، بڑا اچھا ماحول بن گیا جیسے عربیوں کا ماحول ہوتا ہے، توجہ ہے، وہ اتنے دور نہیں، یہاں سے 100 کلومیٹر سے کوئی قافلہ آ جائے تو بات نہیں کریں گے آپ، ماحول وہی ہے، عربی بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، ذہن بھی وہی ہے، باتیں بھی وہی ہیں۔ انہوں نے آ کے نہ کہا 2-3 دن مہمان رہ کے، تو حضور سے کہا سرکار ہم آپ سے خط لکھا ہے، ہم آپ سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں۔ اصل ہمارے ہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ مباہلہ، حالانکہ مباہلے سے پہلے یہ سارا مناظرہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، جو پڑھتا ہی کوئی نہیں، اتنی محنت کرتا ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں خط لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر ایمان لے آؤ، اور ہم یہ آئے ہیں، ہم تو ظاہر ہے توجہ ہے آپ لوگوں کو۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بہرحال انہوں نے سوال شروع کر دیا، سوال جو کرتے ہیں اللہ کا نبی جواب دیتا ہے، ظاہر ہے اللہ کا نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے، جس کا نائب، جس کا امام علی کہتا ہے سلونے سلونے، اس کا سردار محمد کیسے جواب نہیں دے گا؟ کہا جس کے لیے قرآن نے کہا علمہ کما لم تکن تعلم، میرا نبی ہر شے کا علم تیرے پاس ہے، لہذا عیسائی سوال کرتے رہے، جواب دے۔ اب یہ اپنے مدعے پر آئے، انہوں نے کہا یہ بتائیں سرکار کہ حضرت آدم کا باپ کون ہے؟
ٹھیک ہے نا. حضرت آدم یعنی کہ حضرت آدم کا باپ جو ہے خلقہ من تراب، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا. نہ باپ ہے نہ ماں ہے. توجہ ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ عیسائیوں کے یہاں بھی یہی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی یہی ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی یہی ہے. توجہ ہے. پھر آگے بات چلتے چلتے فلاں کا باپ کون، فلاں کا کون، فلاں کا کون، پھر یہاں تک کہ آگے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ہی اصل میں یہ لوگ جو تھے، جو آئے تھے، یہ عیسیٰ کو جیسا قرآن کہتا ہے قالت نصارہ، یہ نصارہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، مسیح ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے. یا کہتے ہیں یہ خدا ہے، نعوذ باللہ. دوسری جگہ فرمایا لقد کافر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم. اللہ اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے یہ کنفرم کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ عیسیٰ ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ لوگ جو تھے، یہ جو رسول اللہ کو ملنے آئے تھے، یہ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے. توجہ میری طرف رکھنا. کتنا بڑا چیلنج تھا اور کتنی فتح تھی محمد والے محمد. یہی آپ بتانا ہے کتنا بڑا محاذ تھا رسول اللہ کے سامنے کہ ادھر کہیں یہودی کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ سارے اللہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ میرا نبی ان کو بولا. بہرحال عیسائیوں نے کہا کہ یہ بتائے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا. پیغمبر نے کہا عیسیٰ واقعی میرا بھائی ہے، وہ نبی کا نبی جیسے میں نبی ہوں. کیا کہا؟ میرا بھائی ہے، نبی ہے، جیسے میں نبی ہوں ایسے وہ بھی نبی ہے، اللہ نے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نبی ہے، ہم بھی کہتے ہیں. یہ بتائیں ان کا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ان کا باپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں ہو اور باپ نہ ہو. تو جو ہے حضور سمجھاتے رہے بھائی اللہ یہ ایک آیت اشارہ ہے. بھائی اللہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے، اللہ کون فیکون کا مالک ہے، اللہ نہیں وہ سمجھ. آخر یہ آیت اسی وقت آئی. کون سی آیت نمبر یہ جو ہے کہ عیسیٰ انا مثل عیسیٰ سبحان اللہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. میرا نبی نے کہہ دے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. قال لہ کن فیکون، اس کے لیے کہا ہو جا تو ہو گئے. توجہ ہے وہ باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں تو مٹی سے ہو گئے، اس کی ماں تو ہے. توجہ ہے. یہ تو مسئلہ بڑھ گیا. عیسائی تو ماننے کے لیے تیار ہو. اب کیسے اپنا مذہب کون چھوڑے؟ کیوں صحیح؟ حق کو دیکھ کر بھی لوگ نہیں چھوڑتے، بڑا مشکل ہے. اللہ کا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ آدم کی مثال ہے، کون فیکون سے. نبی نے بھی یہ کہا، رسول نے کہا، سمجھایا. عیسائی کہہ رہے مر گئے. بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن اتنی شہنشاہت، اتنی وہ ظاہر مسلمان ہوں گے تو پھر وہ انہیں کی سننی پڑے گی. پھر وہاں تو ہماری اپنی چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے عیسائیوں کے گرجے ہیں، عیسائیوں کے وہاں پہ سسٹم ہے، چندہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ہر قوم، یہ تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. شیطان نے ان کو بہلایا، یہ لگے رہے. کمال ہے یار، سامنے رسول اللہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے میں توریت کا علم ہے، زبور کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. توجہ ہے. تو وہ ظاہر ہے ہاں ہر ایک کو اب ان کو سارے جواب دیتے رہے. مان چکے ہیں لیکن ہٹ دھرمی خامخواہ کی اس بات پہ اڑ گئے کیا کہ یہ کیا ہے کہ ماں ہو اور باپ نہ ہو. انہوں نے کہا یہ نعوذ باللہ اپنے ان کا عقیدہ کہ یہ اللہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ان کا باپ ہے حضرت عیسیٰ کا، اور کچھ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ خود خدا ہے. توجہ ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے. تو اب میں مباحلہ سنانا کہ یہ ہوا تھا مناظرہ، یہ ہوئی تھی بحث کہ اللہ نے کہا میرے نبی قل تعالو، یہ قرآن ہے نا، یا اہل الکتاب
اللہ خود کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اہل کتاب آؤ ایک کلمے پر، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لا نشرک بہ شیئا، اللہ کے کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم اپنے اپنے رب نہیں بنائیں گے۔ یعنی اصل مدعا یہ تھا کہ لوگوں نے عیسیٰ کو خدا مانا، کسی نے حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ میں اتخذوا رہبا و احبارہم، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے زاہد لوگوں کو بھی رب کہنا شروع کیا۔ یعنی فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام کو اللہ نے یہ چیلنج دیا، میرا نبی ٹھیک ہے تو نے سب مکہ فتح ہو گیا، طائف مدینہ قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن یہ جو اندر ہے کہ میرے مقابلے پہ بندوں کو بنایا گیا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پیغمبر کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑا وزن ہے۔ میں لکھ رہا تھا، خدا کی قسم میں تھوڑا سا خود گھبرا گیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم، کہ وہ یقیناً کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ، یعنی اللہ کا لفظ ساتھ آ تو گیا جب مسیح ابن مریم کے ساتھ، وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ نے کہا انہیں بلا اور ان کو سمجھا۔ سامع نے کہا سنی ہے تو سنی رہو، شیعہ ہے تو شیعہ رہو۔ میرا ایک سوال ہے، میری ساری تقریر اسی میں بند ہے کہ فیس نبی کر رہا ہے، نبی عام نبی نہیں ہے، نبی سید الانبیاء ہے، وہی ہے جس نے سب کا بتایا ہے۔ توجہ ہے، نبی اس کے بعد یہ آخری نبی ہے، فیس عیسائیوں کو کر رہا ہے۔ عیسائیوں میں جو آئے ہیں وہ نبی تو نہیں ہے، وہ عیسیٰ کو مانتے آلے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب نبی تو کے لیے تو آسان تھا، نبی کے لیے آسان تھا کہ مناظرہ جیتنا۔ نبی ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ میں ڈسٹرب ہوں، نبی ہے، بڑا آسان ہے کہ یہ عیسائی آئے ہیں، یہ تو عام بندے ہیں۔ بھائی جتنا بھی ہم پڑھ جائیں مولوی، جتنا بھی پڑھ جائیں، کبھی بھی نبی جتنا تو نہیں پڑھ سکتے، آتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نسیان، اللہ اس نے بھلا کرے، ادھر پڑھتے ادھر بھول جاتے ہیں، ادھر پڑھتے ادھر۔ سورہ محمد میں بھی جا کے نقشہ کھینچا قرآن نے بڑا پیارا، جا کے ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ میرا نبی یہ ابھی تیری مجلس سے اٹھتے ہیں نا تو باہر جا کے کہتے ہیں ما قال حنفا، ابھی بھی کیا کہا ہے رسول نے، کیونکہ بھولنے لگ جاتے تھے۔ وہاں بھی دو امتیاز تھا علی اپنے ابی طالب، ایک کو پکڑ کر کہتے آؤ میں بتاؤں رسول نے کیا کہا، اب میں بتاتا ہوں رسول نے کیا کہا ہے۔ توجہ ہے، اللہ من رسول اللہ الف بنا باب من العلم، یہ حضرت کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے 1000 باب علم تعلیم کیا ہے۔ علی کی نگاہ معرفت اتنی بلند ہے کہ ہر باب سے 1000 علم کے دروازے کھلے، اور کھلے بھی ہیں۔ آپ آج اگر سننی ہے نا، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، شیعہ دیوبندی اہل حدیث ہیں جو بھی ہیں، پیسے میں دیتا ہوں، آپ کتابیں خرید لیں، صحابہ کرام کی بھی بولا دے گی، ان کا کلام آپ اکٹھا کر دیں۔ یعنی آپ کو یوں لگے گا کہ سب کا کلام علی کے مقابلے میں علی کا کلام سمندر ہے اور وہ قطرہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے امانت دی ہے۔ توجہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، زور کیوں دے رہا ہوں کہ جس محمد کے پاس اتنا علم ہے، کیا وہ عیسائیوں کو نہیں منا سکے؟ توجہ ہے، بحث کر رہے ہیں اور یہ سب مسلمانوں کے۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، کچھ باتیں بعد میں آنے والے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی۔ جو عیسائی ہیں اب ان کو دعوت دی، آؤ مجھ پر ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ اسلامی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں خود جا کے تو انہوں نے مناظرہ کیا، یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ اچھا دیکھیں، ایک 3 قسم کی جنگ ہے۔ ایک ہے مناظرہ جو زبان سے لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو علماء لڑتے ہیں، ادھر دلیل حوالہ وہ دیتے ہیں، ادھر وہ، یا وکیل لڑتے ہیں، یہ اس کو بھی ایک جنگ کہتے ہیں کہ یہ بحث کر رہے ہیں۔ ایک ہے مقاتلہ، 2 بندے لڑتے ہیں، اس نے ادھر سے قتل ادھر سے قتل، توجہ ہے۔ تیسرا ہوتا ہے مباہلہ، توجہ، مباہلہ نکلا ابتحال سے، اس کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں دونوں فریق گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے، مخالف کے لیے اللہ سے
دعا کر کے اس کے لیے لعنت یا عذاب طلب کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ ادھر پیچھے جاؤ دونوں، اٹھو 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 اٹھو، یہ اٹھو، ان دونوں کو وہ پیچھے چھوڑ گیا، توجہ ہے، میں ادھر ٹینشن، جاؤ میرا بیٹا، شاباش جاؤ، اب ہلے نا تو پھر میں باہر بھیج دوں گا۔ صلوات بر محمد والا، توجہ توجہ میری طرف رہے۔ پیغمبر اسلام بنفس نفیس رحمت للعالمین بشیر نذیر، سبحان اللہ، بشیر و نذیر، اتنی بڑی ذات سمجھاتی رہی، عیسائی جو ہیں اڑ گئے۔ اب قرآن نے اس کو سورہ آل عمران میں کہا، یہ جا کے ترجمہ دیکھیے گا قبلہ، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ نے اہل بیت کو کیا۔ توجہ ہے، میں پھر اپنی تھوڑے سادہ زبان میں سمجھاؤں، یعنی جہاں عقل رسالت موجود، علم رسالت موجود، توجہ ہے، جہاں حضور اتنے دن سے ان کو سمجھا رہے ہیں، عیسائی نہیں مانے، اب اللہ نے کہا جا ان کو لے کے آ جن کو پیدا ہی تیری مدد کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاں جا ان کو لے کے آ جن کو پیدا ہی تیری مدد کے لیے کیا۔ توجہ میری طرف رکھنا، واقعہ میں پڑھنا ہے، ذاکر صاحب آ گئے، کوئی بات نہیں، توجہ ہے سرکار، میں توجہ میری فرمائیے، توجہ فرمائیں، یہاں تک عیسائی سے رسول مناظرہ کر لیا، نہیں مان رہے، پھر جبریل کی آیت لے کر آئے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرا نبی اگر عیسیٰ کے بارے میں علم آ جانے کے بعد یہ تو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، یہ خواہ مخواہ کی حجت اور بحث کرتے ہیں، پھر انہیں کہہ دے کون تعالو آؤ ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ونسانا ونساءکم، وانفسنا وانفسکم، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ توجہ توجہ، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، یعنی کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں علم آ جانے کے بعد میرا نبی یہ تو اس سے بحث کرتے ہیں، تو میرے کو ہم اپنے بیٹے، یعنی اس میں کل اللہ، میں نے کہا نا قرآن میں کل وہاں لگاتا ہے جہاں بات اگلے والوں کو ہضم نہ ہو، وہ کل سے سمجھ جائیں اللہ کہہ رہا ہے، قل هو اللہ احد، قل لا اسالکم، یا اللہ قل هو اللہ اپنے لیے کہتا ہے، یا قل لا اسالکم اجرا الا اہل بیت کی مودت کے لیے کہتا ہے، یا یہاں مباہلہ میں کہہ رہا ہے قل، کہ زمانے کو بتا دے جن کو لے جانا ہے، تو نہیں لے جا رہا، اللہ بلا رہا ہے۔ حیدری، اس لیے کہ اگر کون نہ ہوتا، مسلمان کہتے ہیں دیکھیں اپنی بیٹی ملی، اپنا بیٹا ملے، اپنوں کو ہی لے جا رہا ہے، اعتراض تو ہو سکتا ہے نا، بھئی یہ چنگا نبی ہے، جہاں دیکھو علی کو لے جاتا ہے، حسن کو لے جاتا ہے، حسین کو لے جاتا ہے، یہاں کون رکھ کے بتا دیا۔ توجہ ہے توجہ ہے، ہاں دیکھیں یہ مدینہ ہے، مدینہ منورہ ہے، حضور کا آخری 9 ہجری 11 کو وفات ہے، 9 ہجری کا زمانہ ہے، مباہلہ ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے، اور تمام مسلمانوں، حتیٰ کہ سعودیہ سے جو قرآن ملتا ہے مکے والے، ان میں بھی لکھا ہے کہ مباہلے میں جانے والے ابنا کی جگہ پہ 2 نواسے، نساء کی جگہ پہ 1 بیٹی، انفس کی جگہ پہ 1 مولا علی۔ سارے زمانے کے ذہن میں سوال آتا ہے، سارے زمانے کے ذہن میں، کہ مدینہ ہے، رسول کی اپنی بیویاں ماشاءاللہ ڈھیر ساری ہیں، 9 حرم تو ہیں، 9 گھر، 9 بیویاں، 9 پھر رشتہ دار، پھر ان کے، میں ویسے بتا رہا ہوں کتنا بڑا مدینہ آباد ہے، صحابہ کرام سے بڑا بڑا، توجہ ہے، جنگ کرنی نہیں ہے، صرف ہاتھ ہی اٹھانے ہیں، یا رسول اللہ ان کو لے لیتے، توجہ ہے، کیا حرج ہے، ہم حضور سے، توجہ ہے، اب قرآن حضور کہتا ہے کہ قرآن یہ آیت پڑھو، فَنَجَّلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونی ہے، تو مجھے معصوم چاہیے جس نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک رجس ہے،
قرآن کہتا ہے کہ خود ایک رئیس ہے تو یہ اہل بیت، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مباہلہ کے دن، حالانکہ میں خود بھی موجود تھی، بی بی ام سلمہ موجود، ام حبیبہ موجود، جناب زینب بنت جحش موجود، رسول کی ساری بیوی موجود، اور حضور نے چادر منگوائی، اس میں رسول حضرت علی، امام حسن، جناب فاطمہ الزہرا، حسن حسین کو لے کر یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ فرمائیے، اب میں پیچھے لے جاتا ہوں، اللہ نے ان کو کیوں بھیجا؟ لن ینالوا عہد الظالمین، ہاں یہ امامت کا ہوتا جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ظالم کون ہے؟ جس کی زندگی میں کہیں بھی بت پرستی آئی ہے، رجس آیا ہے، کہیں بھی بعد میں مسلمان، لیکن وہ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں معصوم چاہیے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کسی کی زندگی میں بھی اللہ اکبر کہیں کوئی ایسا ہوتا تو مجھے یہاں ان کو لے جانا پڑا۔ صلوات بھیجیے بار محمد۔ اب دیکھیں نا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ان ھذا، اس سے سورہ مباہلے والی آیت اگلی کوئی نہیں پڑھتا، کمال کی آیت، ان ھذا لہو القصص الحق، یعنی یہ حق کی کہانی ہے، حق کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی جا رہے ہیں اللہ کو حق منوانے، رسول اللہ گئے اللہ کو حق منوانے، بولے نا، توجہ ہے، امام حسن گئے، امام حسین گئے۔ ایک تو لاجک قرآن بتا رہا ہے کہ وہاں پہ سچوں کی ضرورت تھی، دوسری لاجک یہ تھی، وہ بڑی ہم شیعہ سمجھ سکتے ہیں زیادہ، کہ خود رسول اللہ نے کہا کہ میرے لیے ایسے القاب نہ لگائے جائیں جیسے عیسائی عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، مجھے وہ مقام نہ دیا جائے کہ جو عیسائیوں نے اللہ کا اس کو دے دیا۔ حتیٰ کہ ایک نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا میں آپ کو سجدہ کروں۔ ظاہر حضور ہیں، اتنے پیارے شخصیت، دل نہیں کرتا یار ہم بڑے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے۔ اس نے بھی جذب محبت کا کہا سجدہ میں تجھے کرنے دیتا، لیکن پھر یہ سجدہ جو ہے نا یہ اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے، ہم یہاں پہ جو اہل بیت کے یا یہاں پہ لوگ زیارت پہ کبھی دیکھو گا کہ اگر کوئی ہمارا نادان سجدہ کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ خدا ہے، وہ اللہ کو شکر کرنے کے طور پر سجدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کی معرفت عطا فرمائی۔ تو سامعین نے قادر، اس نے کہا میں سجدہ کر رہا، حضور نے کہا یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر اللہ کا ہم لینا شروع کر دیں، ہمارے بعد علی لینا شروع کر دیں، پھر اللہ کے پاس کیا بچا؟ یہاں مباہلہ میں آئے ہیں یہ لا الہ الا اللہ بچانے، کہ لوگ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ ہے۔ اچھا وہ کبھی کوئی اگر لوگ اپنے رب بنا کے بیٹھ گئے، قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم رب اربابا، انہوں نے اپنے علماء کو، ان کو اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہر ایک کو رب کہنا شروع۔ یہاں اللہ نے کہا کو بلا کے کہ لا نتخذ اربابا بعضنا بعض اربابا، ہم کسی کو رب نہیں بنائیں گے، اللہ رب العالمین بس۔ توجہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو کیوں لے گئے۔ یہ آج تک نہ آپ نے سنا، میں نہیں سمجھا کہ میں نہ کسی بتایا کہ اہل بیت کو کیوں لے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے عیسیٰ والا مقام نہ دو۔ ایک دوسرا علی کے لیے فرمایا یا علی انتا مثل عیسیٰ، میں تجھ میں عیسیٰ کی صفت دیکھ رہا ہوں، کیا کہ تو عیسیٰ کی طرح کچھ لوگ تجھے بھی رب مان لیں گے۔ پریشان ہو گئے آپ؟ کیوں مان لیں گے؟ یہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ عیسیٰ کو مانا نا، عیسیٰ کے پاس کمالات ہیں، عیسیٰ جو ہے وہ اندھے کو ہاتھ لگاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، عیسیٰ کے پاس کوئی معجزے ہیں۔ بھائی عیسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم ہے، انہوں نے لوگوں نے اس کو بنا لیا اپنا، اللہ کہنا شروع کر دیا۔ علی کے پاس تو 72 اسم اعظم ہے، اور محمد کے پاس بھی، یہ محمد والے محمد سب کے پاس اسم اعظم برابر ہے، محمد کے پاس 72 اسم اعظم، حسن کے پاس بھی ہے، حسین کے پاس بھی ہے۔ توجہ ہے، تو یہ تو لوگوں کو کوئی بھی ان کے ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی خدا کہنا شروع کر دے، لیکن محمد کو بلا کے، علی کو بلا کے، حسن کو بلا کے، حسین کو بلا کے، زمانے کو مباہلے میں یہی بتایا ہے اللہ وہ ہے جن کے آگے یہ ہاتھ اٹھائے۔ اللہ
بس وہ ہے جن کے آگے علی بھی ہاتھ اٹھائے، ہے محمد بھی ہاتھ اٹھائے. بڑا آسان تھا علی مولا کے لیے رب کہلوانا، بڑا آسان تھا محمد مصطفیٰ کے لیے رب کہلوانا. کیوں رکھا نماز میں؟ میں کبھی آؤں گا تو نماز میں پڑھوں گا. میرا 4-5 خطبے صرف شاید نیٹ پہ بھی ہوں، وہ اس کے اوپر ہے کہ تشہد میں یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں رکھا. اللہ نے بٹھا نہیں تھا، باقی کہتا بیٹھ جاؤ بس میرا سوچو یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دو. یہ ساتھ محمد رسول اللہ کیوں؟ جب عبادت اللہ کی ہے پھر وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر کیوں؟ جب اللہ کا ذکر اللہ کو بس نہیں. اللہ نے کہا ہاں اب پہلے عیسیٰ کا حال دیکھ چکے ہیں، یہاں اللہ نے رکھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 5 وقتوں میں آ کر کہو کہ محمد اللہ کا عبد ہے، رسول ہے، عبد ہے، رسول ہے. کہیں اس کو اپنا خدا نہ بنا. توجہ ہے؟ جب محمد اللہ کا رسول رب نہیں تو اس کا عبد علی رب کیسے ہو سکتا؟ جب محمد مصطفیٰ کو رب نہیں کہا جا سکتا یا اللہ نہیں کہا سکتا تو سامعین قدر یہ اہل بیت کو اللہ نے مقام دیا کہ ان میں مثال انبیاء، ان میں انبیاء کے جو اوصاف تھے. ورنہ تو مدینہ بھرا پڑا تھا. مدینہ میں ہاں فضائل اپنی جگہ پہ کہ مدینہ میں کوئی ایسا نہیں جس کو ساتھ لے کر گئے، حتیٰ کہ سن اب ان کا اب مسلمان نہ مانے تو ان کی اپنی مرضی ہے. یہ واحد واقعہ ہے جس میں وہ چینج نہیں کر سکے کہ مباہلے میں ابنا کی جگہ پہ 2 نواز ہیں. چلو 2 جملے، بس 2 جملے. نساء کی جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اس میں ابناءنا، اس کے 2 بیٹے حسن حسین. نساء عورتوں کو لاؤ، ایک فاطمہ اور انفس، بس آخری بات. ابناء کی جگہ حسن حسین، نساء کی جگہ فاطمہ الزہرا، انفس کو. مسلمان ان 5 کے علاوہ چھٹا یہیں سے پائنتن پاک کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں پائنتن پاک دکھاؤ، پائنتن پاک، یہیں سے یہ پائنتن پاک ہے. اللہ اکبر. ان 5 کے علاوہ چھٹا کوئی مل جائے ہم تیرے ہاتھ میں بیعت کر لیں. اگر ان کے برابر چھٹا آدمی نہ ملے تو پھر تو خود سوچنا اگر ان جیسا کوئی اور ہوتا رسول اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں. رسول نے بتایا ان جیسا کوئی نہیں ہے. رسول کے اپنے گھر ہیں، اپنی بیویاں ہیں، امہات المومنات ہیں، وہ سب ان کو بھیج رہی ہیں. لیکن رسول نے کہا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. بہرحال آخری سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا. دیکھیں مدینہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے. رسول کی اپنی بیٹیاں اور بھی بیٹیاں ہوں گی. مسلمان کہتے ہیں اور بھی بیٹیاں، یا ایک کیوں ہیں؟ فاطمہ الزہرا کیوں ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ خود سوچیے جا کے. اگر ان کو کوئی مقام نہیں ہے، شیعہ ایسے ہی کہتے ہیں، تو یہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کیوں دکھا رہے ہیں؟ فاطمہ الزہرا ایک بیٹی، اور قرآن ہے بیٹے لاؤ، اچھا بیویاں لاؤ یعنی عورت لاؤ، عورتیں لاؤ، نساء اور انفس یعنی اب عورت کے 3 درجے ہیں، بیٹی، بیوی، ماں. یا رسول اللہ آپ کے انتخاب کے صدقے آپ مباہلہ میں ان مزدور کو لے گئے جو آپ کی بیٹی بھی ہے، علی کی بیوی بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے. 3 معنی دے رہی ہے. اللہ اکبر. اور فاطمہ الزہرا کس شان سے گئی ہے. جب گھر سے نکلی ہے رسول اللہ پہلے پر زمین پہ قدم رکھتے ہیں، وہاں سیدہ زہرا رکھتی ہے، اس کے بعد علی رکھتے ہیں. یعنی ایک مخلوق ہے نیچے، وہاں سے رسول کا قدم پردہ کر رہا ہے، ایک ہے اوپر. وہاں سیدہ جب اس شان سے آئی ہے، عیسائیوں نے ان کو دیکھا، یہ سب مسلمان، انہوں نے کہ ہاتھ جوڑ دیے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. ہم نے سوچا تھا امت کے ساتھ آئیں گے، اگر یہ امت کے ساتھ آتے تو ہم مباہلہ کرتے. امت میں نیک بھی ہوتا ہے، بد بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، سارا چلتا ہے. یہ ایسے معصوم چہرے ہیں، اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں وہ رضا روزہ ہو جائے. اصل میں ان کے توراۃ میں ان کی انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ سارا واقعہ ان کا لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ ایسے گزرنے. باہر وہ لرزنے لگے. پیغمبر نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے اور ہاتھ اٹھا دیتے تو کوئی عیسائی نہ زندہ رہتا، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی بندر ہوتا، یہاں تک کہ لعنت پڑتی. یہ آگ ان کے اوپر آ گئی تھی اور یہ جل جاتے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، حضور کے اس عمل کو سمجھو. حضور اکیلے بھی جا کے یہ کر سکتے تھے، لیکن اگر اکیلے جاتے مورخ کہتا جو بھی محمد کے مقابلے پہ آئے وہ جھوٹا. مباہلے میں لے جا کے بتا دیا ہے صرف محمد کا مقابلے پہ آنے والا جھوٹا نہیں، جو علی کا مقابلہ کرے وہ بھی جھوٹا، جو سیدہ کو جھٹلائے
وہ بھی جھوٹا جو حسنین کا مقابلہ کرے، وہ بھی جھوٹا جو حسین کے سامنے آئے، وہ بھی جھوٹا۔ یہ سچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کون من آج اسی توحید کے لیے جو مباہلہ میں گئے تھے، اسی کو بچانے کے لیے کہ یزید جیسا بندہ جس نے کہا کوئی وحی نہیں آ رہی کوئی خدا، وہ تخت پہ بیٹھا ہے، حسین اپنے اولاد کو لے کر بیٹھا ہے۔ آج کی رات حسین نے اپنے شہزادوں کو ٹائم دیا، اپنے بچوں کو ٹائم دیا، اصحاب کو ٹائم دیا۔ بس ایک جملہ تو پہلے اصحاب کو، شب شور ہے نا، شب شور آج ہے نا، ہاں پہلے اصحاب کو ٹائم دیا، 3 منٹ میں اصحاب کا ٹیسٹ کیا، مجھے چھوڑ دو چلے جاؤ۔ کہا مولا ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے؟ انہوں نے بڑے پیارا جواب دیا۔ کہ رسول اللہ کو کیا جواب دیا، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر، جب ٹیسٹ دیا کوئی نہیں گیا، آتا کا چراغ بجھا دو، کوئی نہیں گیا۔ اب حسین کی طاقت دیکھو کہ مسلمانوں نے بھی لکھا ہماری، اور ضرور اوپر دیکھو، آسمان کی طرف منہ کر کے دکھایا۔ کیا دیکھا؟ انظروا منزلکم فی الجنہ، اپنے اپنے گھر جنت میں دیکھو۔ اور امام وقت وہی ہوتا ہے جو زمین پر بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں جنت دکھائے۔ یہ حسین ابن، اس لیے مسلم نقیل نے کہا تھا، مسلم نقیل جب کوفے گئے کہا کہ فم شو اثر غبار قدم ہی، کہ مسلمانوں حسین کے قدموں کے نہیں، جوتے کے نہیں، اس کے قدموں اور جوتوں سے مس ہو کر اڑنے والی خاک کو بھی فالو کرو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے۔ تو مسلمانوں حسین کسی رنگ میں بھی آپ مانے، حسین ابن علی جنت کا سردار ہے۔ بس باقی بھائی مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ، کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ بند کر دو، جلدی بند کرو اس کو۔